بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخلوق کے اندر مسلمان، کافر، انسان، حیوان سب ہی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ پہلی فصل کے نمبر 1 پر ہے، یہ حدیث گزر چکی ہے کہ ایک فحشہ عورت کی اس بخشش ہو گئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ دوسرے نمبر پر یہ حدیث گزری ہے کہ ایک عورت کو اس بنا پر عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانے کو نہ دیا۔ جب جانوروں کا یہ حال ہے تو آدمی تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس پر احسان اور ارشاد ہے۔ ترجمہ: تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم کریں گے۔ دوسری حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم اسی شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہو۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ساری دنیا کے لیے رحمت تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی زندگی کے واقعات کی تحقیق کریں اور اس کا اتباع کریں۔ حق تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کے لیے۔ حضرت ابن عباس اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور پر ایمان لے آئے ان کے لیے تو آپ کا وجود دنیا اور آخرت کی رحمت ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ کا وجود اس لحاظ سے رحمت ہے کہ وہ پہلی امتوں کی طرح دنیا کے عذاب مساح ہو جانے سے، آسمانوں سے پتھر برسنے سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ قریش نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی یا بہت نقصان دیے، آپ ان لوگوں پر بد دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بھی متعدد روایات میں مضمون وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا جانگ داز واقعہ حکایات صحابہ کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ ان بد نصیبوں نے کتنی سخت تکلیفیں پہنچائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اس پر جب اس فرشتہ نے جو پہاڑوں پر متعین تھا آ کر درخواست کی کہ اگر آپ فرما دیں تو ان دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب بیچ میں کچل جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نام بھی ہوں تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کا نام لے لینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ احد کی لڑائی میں جب حضور پر سخت حملہ کیا گیا، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لوگوں نے کفار پر بد دعا کی درخواست کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ ناواقف ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بد دعا فرما دیتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے کہ آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ ہر وقت یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما کہ وہ جانتے نہیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ ان کے حالات کو بڑے غور سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قدر حضور کا علم اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور جود و کرم کی انتہا ہے کہ ان سخت تکلیفوں پر حضور کبھی مغفرت کی کبھی ہدایت کی دعائیں ہی کرتے رہے۔ غوث بن حارث کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سو رہے تھے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر حضور اقدس کے پاس پہنچ گیا، اور حضور کی آنکھ اس وقت کھلی جبکہ وہ تلوار سونتے ہوئے پاس کھڑا تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ بتا اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ جل شانہ۔ حضور کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ کو کپکپی ہوئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور نے وہ تلوار اپنے دستے مبارک میں لے کر فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے بچانے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں، یعنی معاف فرمائیں۔ حضور نے معاف فرمایا۔ یہودی عورت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ بھی مشہور ہے، اور اس عورت نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے حضور کو زہر دیا، لیکن حضور نے اپنا انتقام نہیں لیا۔ لبید بن اسم نے حضور پر جادو کیا، حضور کو اس کا علم بھی ہو گیا، مگر حضور نے اس واقعہ کا چرچا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ غرض 2-4 واقعات نہیں، ہزاروں واقعات حضور کے دشمنوں پر رحم و کرم کے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو رحم کرتا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رحم نہیں ہے جو اپنے ہی کے ساتھ ہو، بلکہ رحم وہ ہے جو عام ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف لے کے وہاں چند قریش کے حضرات بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سلطنت اور حکومت کا سلسلہ قریش میں رہے گا جب تک کہ یہ وہ معمول رکھیں کہ جو ان سے رحم کی اور درخواست کرے اس پر رحم کریں، جب کوئی حکم لگائیں تو عدل کا لحاظ رکھیں، جب کوئی چیز تقسیم کرے تو انصاف کو اختیار کریں، اور جو شخص ان امور کا خیال نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے آدمیوں کی لعنت۔ ایک مرتبہ حضور ایک مکان میں تشریف لے گئے جہاں مہاجرین اور انتشار کی ایک جماعت تشریف رکھتی تھی۔ حضور کو تشریف لاتا دیکھ کر شخص اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اس امید پر کہ حضور وہاں تشریف رکھے۔ حضور دروازہ پر تشریف فرما رہے اور دروازے کی دونوں جالیوں پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرا تم پر بہت حق ہے۔ یہ امر سلطنت کا قریش میں رہے گا جب تک وہ 3 باتوں کا اہتمام رکھیں۔ جو شخص ان سے رحم کی درخواست کرے اس پر رحم کریں، جو یہ فیصلہ کرے انصاف سے کریں، جو معاہدہ کسی سے کر لیں اس کو پورا کریں، اور جو شخص ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔ حضور کا پاک کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک چڑیا کو بھی بغیر حق کے ذبح کرے گا قیامت کے دن اس سے مطالبہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ذبح کر کے اس کو کھایا جائے، یہ نہیں کہ ویسے ہی ذبح کر کے پھینک دیا جائے۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ غلام جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو اس چیز سے کھلاؤ جس سے خود کھاتے ہو، اس چیز سے پہناؤ جس سے خود پہنتے ہو، اور جس سے موافقت نہ آئے اس کو فروخت کر دو۔ اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کوئی چیز پکا کر لائے کہ اس کی گرمی اور دھوئیں کی مشقت اس نے اٹھائی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک کرو۔ اگر اتنی مقدار نہ ہو کہ اس کو شریک کر سکو تو اس میں سے تھوڑا سا اسے بھی دے دو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مبارک ہے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی برتنا بدبختی ہے۔